أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام احباب کو آج کی کلاس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ کلاس کا آغاز حسب معمول ایک خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ آج کی دعا کے لیے میں درخواست کرتا ہوں محترم رفیع شاہنواز صاحب۔ جزاکم اللہ مولانا صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دعا کی تلاوت کرنے کے بعد میں اس کے انشاءاللہ ساؤنڈ بھی بتا دوں گا کہ کیسے اس کو صحیح انداز میں صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ دعا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی الہامی دعا ہے، جو کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ تذکرہ جو کتاب ہے اس میں تمام الہامات جمع کر دیے گئے ہیں، اس میں سے لی گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب علمنی ما هو خیر عندک۔ ترجمہ: اے میرے رب، مجھے سکھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے۔ تو پہلا ساؤنڈ جو اس کا ہے ربی، فوری طور پہ ربی نہیں کہیں گے، ربی۔ آج کی جو کلاس ہے وہ بھی اسی رول پر ہے۔ تو آگے ہے علم، پہلے آئن کے ساتھ لام کو ہٹ کریں گے، پھر علمنی۔ بعض دفعہ غلطی سے پڑھ جائے علمنی، علمنی، علم اور نی آواز لمبی ہوگی کیونکہ یا پر جزم ہے۔ ما تلفظ نہ ہو، ما نہ ہو، ما۔ ربی علمنی ما ہوا بھی نہ ہو جائے، ہوا بالکل دونوں ساؤنڈ ایک سیکنڈ۔ خیرن، کیونکہ آئین آگے تو رن پہ اظہار کا رول ہوگا، وہ آگے انشاءاللہ جس کی تفصیل بتائیں گے۔ ان، یہاں پہ اخفا ہو رہا ہے نون پر 2 سیکنڈ کا گننے کے ساتھ نیزل ساؤنڈ۔ ان دک، کیونکہ یہاں وقف کر رہے ہیں تو کاف پر جو فتح ہے زبر جو نہیں پڑی جائے گی، وہ جزم لگا کے ہم ساکن کریں گے۔ ان دک رب علمنی ما هو خیر عندک۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ جزاکم اللہ خیر جزا رفیع صاحب۔ اچھا، جیسے ہم اپنی کلاس میں بتاتے رہے ہیں کہ ہماری اپنی تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ ہے اور وہاں بہت سارا مٹیریل موجود ہے جماعت کے احباب کے لیے، اور بہت ساری وہاں ویڈیوز بھی اویلیبل ہیں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے ہمارے جو آئی ٹی کے انچارج ہیں محترم بھٹی صاحب، تو آج وہ تشریف لائے ہیں، وہ آج ہمیں اپنی جو تعلیم القرآن کی ایپس ہیں اور ویب سائٹ ہے اس کا تعارف کروائیں گے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں محترم بھٹی صاحب، دبیر احمد بھٹی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویب سائٹ کے جانے کے لیے اگر آپ اپنا ویب براؤزر کھولیں گے، سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے www.ahmadiyya.uk۔ یو کے جماعت کی یہ آفیشیل ویب سائٹ ہے۔ تو تعلیم القرآن ڈپارٹمنٹ کے جانے کے لیے آپ یہ صرف یاد رکھیں کہ ahmadiyya.uk یہ ہماری ویب سائٹ ہے۔ ادھر سے جا کے پھر ہم ڈپارٹمنٹس میں جائیں گے اور ڈپارٹمنٹس پہ ادھر کلک کریں گے تعلیم القرآن۔ اگر آپ نے ڈائریکٹ جانا ہے تو ahmadiyya.uk/NQC، اوپر میں اس کو ایکسیپٹ کروں گا، اس کی جو ہے ویب سائٹ کوکیز جو ہیں۔ تو اب ادھر سے ہم شروع کرتے ہیں حفظ القرآن، حفظ لرننگ ریسائٹلس۔ تو اگر میں اس کو کلک کروں گا تو ادھر آپ کے دیکھیں گے کہ یہ
یہ یوٹیوب میں بھی موجود ہے، اور یہ ایک بہت آسان طریقہ ہے، اس کو صرف حفظ نہیں کرنا بلکہ اس کو صحیح تلفظ سے. یہ صورتیں جو ہیں یہ آخری 10 صورتیں ہیں قرآن مجید کی. یہ دیکھیں ادھر سے شروع ہوتا ہے الفیل سے لے کے الناس سے 10 صورتیں ہیں. اچھا اس کے بعد آپ اگر جائیں نا اپنی پورے کلاس ریکارڈنگز میں، اس کو ادھر کلک کریں گے، ادھر ہم کو جو ریکارڈنگز ہیں پچھلی ہفتے کی اب دیکھیں جو، تو یہ ساری باقی لیسن 1 ہے، لیسن 2، لیسن 3. تو اب میں واپس جاؤں گا ویب سائٹ پہ، ہماری مین ویب سائٹ. تو اب آپ ہم کلک کریں گے، وقف عارضی کا بھی ادھر فارم ہے، قرآن ملٹی میڈیا. ادھر آپ دیکھیں گے کہ ادھر ہم نے کچھ ایپس بنائی ہوئی ہیں. ادھر یہ پہلے حصے جو یہ دیکھیں نا، یہ 1 2 3 جو ہیں یہ ہے آئی فون کی ایپس ہیں، اور یہ اینڈرائڈ فون کی ایپس ہیں. اس میں تحسین القرآن کی ایپ ہے، ایک تعلیم قرآن کوئز کی ایپ ہے، اور تعلیم القرآن کلاس ریکارڈنگز جو ہیں وہ ویب سائٹ پہ بھی ہیں اور یہ ایپ کے طور پہ بھی موجود ہیں. تو مثلا کہ جو آئی فون کی تحسین القرآن کی جو ایپ ہے، تو اس پہ آپ دیکھیں گے، اس پہ سارا یہ پڑھ سکتے ہیں، اپنے وقت پہ پڑھ لینا اس کو. تو پھر اس کے بعد میں بھی واپس چلتا ہوں ویب سائٹ پہ. ہمارا اپنا یوٹیوب چینل بھی ادھر ہے، ادھر کچھ نظمیں بھی ہیں، اور اس کے پھر وہ نیچے جو ہے وہ ریسیٹیشنل، ہمارا اپنا یوٹیوب چینل. اگر آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ چلا جائے گا ہمارا جو تعلیم القرآن کا یوٹیوب چینل. تو ادھر ہماری ساری جو ویڈیوز ہیں اس طرف کلک کریں گے تو یہ ساری ویڈیوز آ جائیں گی. آپ دیکھیں گے پلے لسٹ پہ کلک کریں گے تو ہماری پلے لسٹ جو ہے G5 کی پلے لسٹ ہے، G4 کی ہے، ادھر نظموں کی بھی ہے، اور مختلف اور قرآن سیمینارز وغیرہ بھی ہیں. اچھا اب میں چلتا ہوں واپس ویب سائٹ کی طرف. اس کے علاوہ قرآن کوئز جو ہے ہماری ویب سائٹ پہ بھی ہے، موجود ہے. تو اگر ادھر کلک کروں گا تو ادھر آپ دیکھیں گے ادھر ہمارے پاس 15 قرآن کوئز ہیں. تو ہر ایک کوئز کے اندر 10 سوال ہیں. 10 سوال کے جواب اگر میں جلدی سے ان کو ایسے کر کے دکھاؤں، میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے کیا چیز، کہ اس میں آپ آخر میں اس کو موقع ملتا ہے کہ جب آخر میں جب کوئز آپ ختم کریں گے تو اس کے بعد وہ آپ کو موقع دے گا کہ اس کو آپ کے جو سوالات ہیں ان کو یہ اب کہہ رہا ہے ریزلٹس ابنگ. تو ادھر لکھا ہے کہ یہ اپنا آپ کا اسکور دے گا. تو ادھر بتائے گا کہ آپ ویری پور یو مسٹ ریوائز اینڈ دین ریپیٹ دا کوئز اگین. اور اس کے علاوہ ادھر آپ کو لیڈر بورڈ ہے، مثلا ادھر امت الرافع ہے، یہ ہم نہیں پتہ یہ کون ہے، انہوں نے 100% لیے تھے اس کوئز میں. اور ادھر جو ہے نا ویو کوشچنز جو ہے یہ بہت ضروری ہے ادھر، کیونکہ ادھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کون سا سوال غلط کیا اور کون سا سوال جو صحیح ہے. ادھر میں نے 3 days لکھا تھا وہ غلط ہے، اور 2 years 6 months جو ہے وہ صحیح ہے. تو اس طرح جو ہمارا ایک سوال جو ٹھیک ہے وہ الرحمن ہے. تو اس طرح آپ دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتے جائیں، دہراتے جائیں تو پھر آپ کو اچھی طرح اس کی جو معلومات ہے قرآن مجید کی وہ آپ کو آ جائیں گی. اس کے علاوہ اگر آپ تجوید کوئز ہم نے ایک الگ شروع کیا ہے، تجوید کا کوئز جو ہے کہ وہ تلفظ جو ہے قرآن مجید کا وہ الگ ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں اپنے وقت پہ اس کو دیکھ لینا. اب میں واپس چلتا ہوں ویب سائٹ کی طرف، ہماری مین ویب سائٹ جو ہے. اچھا یہ ہو گیا قرآن کوئز. یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ادھر ہم دیکھیں گے یہ قرآن کوئز ایپ کی موجود ہے. یہ اس کے لیے آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں، جب آپ موبائل فون میں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو ٹرین میں جاتے ہوئے آپ اس کو دوبارہ اس پہ چلاتے جائیں. اچھا اب ہم جائیں گے ڈاؤن لوڈ سیکشن میں. اس میں ہم
ہم نے بہت سارا مواد جو ہے اکٹھا کیا ہوا ہے. اس میں انگریزی بھی ہے اور اردو بھی ہے. تو آپ اس سائٹ پہ دیکھیں گے کہ ادھر G1 کلاسز ہے, G2, G4, اب G5 ابھی میں نے ڈالی نہیں, لیکن وہ بھی ہم ڈال دیں گا. تو اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھیں گے کہ اردو اور انگلش اس میں الگ الگ حصے بنائے ہوئے ہیں, تو ادھر آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے تفسیر القرآن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر اردو میں. ہاں, ادھر اردو کی یہ ٹرانسلیشنز بھی ہیں, MP3 یہ نظمیں بھی ہیں. ادھر سے آپ ویڈیو G1 پہ اگر میں جاؤں, یہ والا اس کو جی اگر ہم کروں گا, یہ ایک کورس کی طرح ہے جو آپ سیلف بیسڈ کورس جیسے کہتے ہیں, آپ خود اپنے وقت پہ اپنے ٹائم پہ آپ اس کو لے سکتے ہیں. یہ کورس جو ہے لیسن بائی لیسن اس کو ہم نے آرگنائز کیا ہوا ہے. جیسے پہلا ہے ریکگنیشن آف ڈاٹس, اور اس کے بعد نیچے جائیں گے آخر میں 25 لیسن امپورٹنٹ رولز آف تجوید. تو اگر ہم مثلا کہ میں اسی کو میں اگر کروں امپورٹنٹ ورڈس کو انٹر کروں, ادھر کلک کریں تو یہ وہی کتاب آ جائے گی تحسین القرآن. اس میں اردو کی بھی ہے, اوپر اردو ہے, نیچے انگریزی ہے. اور یہ پھر آپ اس میں دیکھیں, ادھر دیکھیں گے یہ 8 پیجز ہیں اس کے, پیج 1 to 8. تو اس کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ادھر آپ جانا, اس کو کلک کرو تو یہ اپنے PC کمپیوٹر پہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں, یا اگر آپ اس پہ کمپیوٹر پہ سیکھنا چاہیں تو اس کو اگلے صفحے پہ, یہ دیکھو نیکسٹ پیج, ایسے میں کر سکتا ہوں. یہ اگلے صفحے پہ چلا گیا, اور نیکسٹ پیج پیج 3 of 8 اس طرح چلا گیا. اس کے علاوہ ہر لیسن کے بعد ہر لیسن کے بعد کوئز ہوتا ہے, ایک چھوٹا سا کوئز ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ نے کہاں تک کتنا سمجھ آیا. اور یہ بھی مطلب اپنے طور پہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہم واپس چلتے ہیں ویب سائٹ پہ. میرا خیال یہ اتنا انٹروڈکشن کافی ہوگا. جی جزاک اللہ. چلو آپ سارے جو بھی اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اگر اس ویب سائٹ کو خود ایکسپلور کریں تو وہ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کتنی مفید معلومات یہاں پر ہیں. بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا. انشاءاللہ تعالی آپ کو ہم پھر دوبارہ بھی بلائیں گے. تو جزاکم اللہ حسن الجزا. اب ہم واپس آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف. سب سے پہلے اب یہ ہے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ہم شروع میں کچھ دہرائی کرتے ہیں کہ کیا سبق ہم نے سیکھا ہے. ابھی ہم جلدی سے اس طرف آتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلی جو کلاس ہماری ہوئی تھی اس میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو ترتیل صحیح تلفظ اگر ہم نے قرآن کریم کا سیکھنا ہے تو ہم نے 2 بنیادی چیزوں کا ہم نے خیال رکھنا ہے. ایک چیز تو ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ حروف کی حرکات کو ان کی کتنا لمبا کرنا ہے کتنا چھوٹا کرنا ہے, یہ ہم نے سیکھنا ہے, ان کی ٹائمنگ. اور پھر حروف کی جو مختلف صفات ہیں ان کے مطابق ان کو ادا کرنا سیکھنا ہے. تو سب سے آج کے لیسن جو ہے نا, ہم ایک سیکشن جو آج انشاءاللہ ہمارا ختم ہوگا اس میں یہ ہے کہ حروف کی حرکات 4 مختلف ہیں جن کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. ایک تو پہلی چیز جو ہے وہ ہم نے 1 سیکنڈ کا رول ہے, پھر 2 سیکنڈ کا رول ہے, پھر 3 سے 5 سیکنڈ کچھ ایسی, اور پھر 4 سے 6 سیکنڈ تک ہے. ان 4 چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے. تو ان چاروں چیزوں کو علیحدہ ہم نے اس طرح کیا ہے کہ جو 1 سیکنڈ کا رول ہے اس میں یہ 4 چیزیں آپ نے مد نظر رکھنی ہے کہ جو فتح ہے کسی بھی حرف کے اوپر, کسرہ ہے یا دمہ ہے, وہ ہمیشہ 1 سیکنڈ تک پڑھا جاتا ہے. اور سکون میں نے بتایا تھا کہ یہ بھی ایک مشروط یہاں پہ بات ہے کہ اگر تو وہ اظہار نون ساکن یا تنوین یا اظہار میم ساکن ہو تو اس کو 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. جیسے یہ سورہ فیل میں ہے علم تارا, یہاں پہ اس کو اظہار ہے اور ہم نے اس کو 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے, اس سے زیادہ ہم لمبا نہیں کر سکتے. تو فرسٹ 1 سیکنڈ کا جو رول ہے یہ آپ نے 4 ان چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے کہ 1 سیکنڈ سے زیادہ نہ ہونے پائے.
دوسرا جو رول تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بعض اوقات حروف پر ایسی علامات ہوتی ہیں جو یا حرکات ہوتی ہیں جن کو 2 سیکنڈ تک پڑھا جاتا ہے، نہ وہ 2 سیکنڈ سے کم ہو نہ وہ 2 سیکنڈ سے بہت زیادہ لمبی ہوں. ان کی کیٹیگری علیحدہ یہ ہے کہ سب سے پہلا ہے فتح اشبائیہ، کسرہ اشبائیہ اور دمہ اشبائیہ. یہ ورٹیکل فتح، ورٹیکل کسرہ اور انورس دمہ، ان کو ہم نے 2 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. یہ 2 سیکنڈ کے رول میں پہلی چیز یہ ہے. پھر 2 سیکنڈ کے رول میں جو دوسری ہم نے پڑھی تھی پچھلی دفعہ وہ تھا الف مدہ. الف مدہ، با، یا مدہ اور واو مدہ. حروف مدہ 3 ہیں، با، یا، الف، یا اور واو. اور یا ان کی جو ترتیب اس طرح ہے کہ الف سے پہلے اگر کسی حرف پہ فتح ہو تو وہ پھر الف مدہ ہے، اس کو ہم نے 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے. پھر یا مدہ سے پہلے شرط یہ ہے کہ یا کے اوپر سکون ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو، کسرہ ہو. اور اسی طرح واو مدہ کے اوپر یہ ہے کہ جزم ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر دمہ ہو. تو یہ ان کو ہم نے 2 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. پھر تیسری اس میں ہم نے وہ بھی پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی کہ مد لین، کہ 2 حروف ہیں واو اینڈ یا. اسی طرح کہ واو سے پہلے اگر فتح ہو لیٹر کے اوپر یا سے پہلے فتح ہو لیٹر کے اوپر تو ہم نے اس کو گول منہ کر کے 2 سیکنڈ تک اس کی آواز کو لمبا کرنا ہے. او، ہائی، نا، یہ تینوں چیزیں 2 سیکنڈ تک. او، ہائی، نا، یہ ہے مد لین. یہ بھی 2 سیکنڈ کے رول کے اندر چیز آتی ہے. پھر جیسے میں نے پچھلے ہم نے دیکھا تھا کہ اظہار میں 1 سیکنڈ تک پڑھنا ہے، تو اسی طرح ہی اگر نون ساکن و تنوین اس میں اگر یہ ادغام بالغنہ ہو یا اخفاء ہو یا غنہ ہو، پورا غنہ، نیزل ساؤنڈ، تو یہاں پہ ہم نے 2 سیکنڈ کا، ان تینوں چیزوں پہ بھی 2 سیکنڈ کا رول اپلائی ہوتا ہے. اگر آپ نے غنہ کرنا ہے، غنہ مین کہ آپ نے نون کی آواز کو اپنے ناک کے اندر 2 سیکنڈ تک رکھنا ہے. فی قلوبہم مرض، ہم مرض، یہ یہاں پہ جو غنہ کرنا ہے آپ نے تو آپ کے ناک کے اندر یہ آواز 2 سیکنڈ تک رہنی چاہیے. پھر یہ اخفاء ہے، آپ نے نون کی آواز کو ناک کے اندر چھپانا ہے، ہاف غنہ اس کو کہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی آپ نے 2 سیکنڈ، اون زیلا، ان نہیں کہنا، ان زیلا نہیں ہے، اون زیلا، جیسے آپ کے پورا نون کی آواز بھی نہ ہو، اندر چھپی ہوئی آواز، اون زیلا. یونفقون، یونفقون. پھر اسی طرح ادغام بالغنہ، یہ ہے اس کی مثال یہاں پہ کہ میں یقولو، یہاں بھی آپ نے نون ساکن جو ہے یا کے ساتھ جب ادغام اس کا ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو یہاں پہ 2 سیکنڈ کا ادغام کے بعد غنہ کرنا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو 2 سیکنڈ کے رول کے تحت آتی ہیں. یہ نیچے والی جو لائن ہے، یہ غنہ، اخفاء اور ادغام، یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا، لیکن آپ کو یہ صرف تعارف یہ ہو گیا کہ یہ 2 سیکنڈ کے رول کے اندر آتی ہیں اور ہم نے ان کو 2 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. تیسری پھر آج کا جو سبق ہے وہ ہے مد صغیر. مد صغیر کی یہ جو آپ کی یہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ جو سرکل کے اندر، یہ دیکھیں، یہ ہے مد صغیر کی علامت. تو اس کو آپ نے 3 سے 5 سیکنڈ تک پڑھنا. 3 سے 5 سیکنڈ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ عام روٹین میں تلاوت کر رہے ہیں تو آپ منیمم 3 سیکنڈ تک پڑھیں، لیکن اگر آپ اچھی بلند آواز میں لمبی تلاوت کر رہے ہیں تو اس کو میکسیمم 5 سیکنڈ تک بھی آپ پرولونگ کر سکتے ہیں. تو اس لیے بما انزل، یہ الف کے اوپر جو مدہ ہے اس کو آپ نے 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھنا ہے. تو یہ تو 3 سے 5 سیکنڈ والا رول آ گیا. پھر اس کے بعد آج پھر مد کبیر ہے. اس کی علامت یہ ہے، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ دیکھیں، یہ تھوڑا سا سٹیکنگ نیچے کی طرف ایسے ہو رہا ہے اور تھوڑی سی تھک ہوتی ہے یہ مد. تو یہ بھی 4 سے 6 سیکنڈ تک آپ نے اس کو پڑھنا ہے. الف لام میم، لام، اس کو بھی 4 سے 6 سیکنڈ تک، اس کو میم کو جب آپ نے ادغام کے، اس کو بھی 4 سے 6 سیکنڈ تک پڑھنا ہے. یہ دونوں ابھی اس کی اچھی خاصی ہم پریکٹس انشاءاللہ آج کریں گے کیونکہ آج کا یہ لیسن ہے. تو آج آپ نے یہ ہم نے سیکھ لیا کہ جو تلاوت میں نے شروع میں بتایا تھا کہ 2 چیز ہے کہ حرف کی آواز کو لمبا یا چھوٹا کرنا، یہ اصول صحیح تلفظ کا، اور ان کی صفات کے مطابق ادا کرنا. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو پہلا ہے وہ آج ہمارا ختم ہوگا.
تو آج میں دعوت دیتا ہوں محترم معید صاحب سے کہ وہ جو آج کا لیسن ہے مد صغیر اور مد کبیر وہ ہمیں کروائیں. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام ہمارے جو شاملین جو اس کلاس میں ہیں ان کو میری طرف سے خوش آمدید اور مبارکباد کہ آپ نے اپنے وقت میں سے قرآن کریم کے لیے اس وقت کو مختص کیا. اور ابھی جیسے بات ہو رہی ہے، جیسے کہ گزشتہ اسباق میں بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب الفاظ قرآنیہ میں الف، واو اور یا حروف مد بغیر حرکت کے ہوں، یعنی ان پہ جزم ہو، تو اپنے سے پہلے والے حرف کی آواز کو 2 سیکنڈ تک بڑھانے کا کام کرتے ہیں. لیکن بعض الفاظ قرآنیہ میں ایسے حروف کی آواز کو مزید لمبا کیا جا سکتا ہے جس کی کے باقاعدہ قواعد موجود ہیں. سردست اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ مد زائد کی 2 اقسام ہیں، مد صغیر اور مد کبیر، جیسا کہ ابھی امان صاحب بتا رہے تھے، جن کی قرآن کریم میں 2 ملتے جلتے نشانوں سے ظاہر کیا جاتا ہے. جن کو مد صغیر پاک و ہند میں، بر صغیر پاک و ہند میں ان کو چھوٹی مد اور بڑی مد بھی کہا جاتا ہے. مد صغیر کے نشان سے پچھلے حرف کی آواز کو، جیسا کہ ابھی امان صاحب بتا رہے تھے، 3 سے 4 سیکنڈ لمبا کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ 3 سے 4 سیکنڈ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ قرأت میں کس لہن میں پڑھ رہے ہیں. اگر تو آپ قرآن کریم روزانہ کی تلاوت کو اپنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں تو اس میں وہ 3 سے 4 سیکنڈ کا رول تھوڑا فرق ہوگا. اور اگر آپ باقاعدہ تلاوت کر رہے ہیں قرأت کے ساتھ، جس طرح سٹیج پہ کی جاتی ہے اور کسی بھی جلسے اور اجلاس سے پہلے کی جاتی ہے، تو وہ پھر اسی حساب سے، جس حساب سے آپ کی باقی وہ ردم چل رہی ہے اور اس کا لہن چل رہا ہے، اس طرح سے اس کو بڑھایا جائے گا. اسی طرح مد کبیر کے نشان پر 4 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کیا جا سکتا ہے. اس کے بارے میں ہم کچھ مثالیں بھی دیکھتے ہیں. مثلا یہ جو پہلا لفظ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التی انعمت. اب یہ جو یا ہے جس کو لال رنگ میں دکھایا گیا ہے، اس کے اوپر مد صغیر ہے. تو جب ہم اس کو پڑھیں گے التی انعمت، تو آپ نے دیکھا کہ عام لمبائی سے جو تا کے نیچے کسرہ ہے اس کو ہم نے 3 سے 5 سیکنڈ تک لمبا کیا. اسی طرح اگلے لفظ میں دیکھتے ہیں بما انزل. اگر ہم اس کو بما انزل پڑھیں گے تو بالکل غلط ہو جائے گا. اس کو پڑھیں گے بما انزل. یہاں پہ نون والا جو غنہ کا اور رول ابھی ایمان صاحب بھی ریوائز کروا رہے تھے کہ نون کے اوپر جب جزم ہوگی تو نیزل ساؤنڈ 2 سیکنڈ کے لیے ناک سے آواز انزل. تو اسی طرح اگلا لفظ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں سارعوا الی. اب یہاں پہ واو جو ہے اس کے اوپر مدہ صغیرہ ہے اور آخر میں لام کے اوپر فتحہ اشباعیہ یعنی کھڑی زبر ہے جس کی ساؤنڈ 2 سیکنڈ کی ہوتی ہے. تو ہم نے اس کو 2 سیکنڈ لمبا کیا. اب یوں دیکھیے کہ ان میں سے ہر لفظ میں تمام رولز جو اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، 1 سیکنڈ رول، 2 سیکنڈ رول اور ابھی مدہ صغیرہ کا جو رول ہم پڑھ رہے ہیں، وہ سارے رولز ہر لفظ میں ہم پریکٹس کر سکتے ہیں. اس طرح غنہ کا رول بھی. اور اس میں ہم پورے لیسنز علیحدہ سے بھی ہم ان ایک رول کو علیحدہ سے بھی سمجھائیں گے. اگلا لفظ دیکھتے ہیں غیبہ احدا. اب یہاں پہ ہا کے نیچے کسرہ اشباعیہ یعنی کھڑی زبر 2 سیکنڈ رول اور اوپر مدہ صغیرہ یعنی 3 to 5 سیکنڈ. تو یہ ٹوٹل مل کے 2 سیکنڈ پلس 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ یا 7 سیکنڈ. اس کو زیادہ لمبا کریں گے نسبتاً دوسرے سے. غیبہ احدا. اسی طرح اگلے لفظ کو دیکھتے ہیں قوا انفسکم.
जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया qu anfusakum व ahlikum नारा, यानी अपने नफूस को और अपने अहलो अयाल को आग से बचाओ। तो ये यहाँ पे भी यही वाला रूल। अगला लफ्ज अल्लती अनअमतु, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से ता को की आवाज को लंबा किया। अगले लफ्ज में देखते हैं यरहू अहदुन। अगला लफ्ज इला अहलिही। अब यहाँ पे मैंने 3 सेकंड किया तो वो उतनी खूबसूरती नहीं आई। यहाँ पे लाम के ऊपर फतहा इशबाइया यानी 2 सेकंड प्लस मद्दा सगीरा 3 सेकंड या 5 सेकंड। तो इसको जितना ज्यादा लंबा करके 5 सेकंड तक या 7 सेकंड तक हम लंबा करेंगे तो उतना खूबसूरत अदायगी होगी। इला इला अहली। यहाँ आपने देखा कि कुरान करीम की ये जो अलामात इस्तेमाल हो रही हैं वो आपको ये भी गाइडेंस देती हैं कि आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा आप खूबसूरत कर सकते हैं, उसमें लहर पैदा करके थोड़ा सा उसको खूबसूरती की तरफ अपनी क़िरात को लेके जा सकते हैं। अगला लफ्ज़ देखते हैं, उसके बाद फिर हम अगली मश्क में मद्दा कबीरा की भी प्रैक्टिस करते हैं इस एक लाइन के बाद। या बनी आदम, अगर हम इसको या बनी आदमा पढ़ देंगे तो अलिफ के ऊपर फतहा इशबाइया नहीं पढ़ी हमने। इसी तरह या के ऊपर भी फतहा इशबाइया है। या बनी आदम। अगला लफ्ज देखते हैं युदआ इला। ये मैंने थोड़ा कम लंबा किया तो उतनी खूबसूरती नहीं आई क्योंकि आइन के ऊपर फतहा इशबाइया और मद्दा सगीरा है तो वही 7 सेकंड 5 to 7 सेकंड्स। युदआ इला। इसी तरह बहुत जगहों पे कुरान करीम में आयात का शुरू होता है या अय्युहल अज़ीज़, तो इसको भी आप देखें कि 5 सेकंड से 7 सेकंड तक लंबा करेंगे। या अय्युहल्लज़ी, तो आपने देखा कि किस तरह से इसको लंबा किया गया। इसी तरह अगला लफ्ज देखते हैं मा अदराक। तो ये आपने मद्दा सगीरा की कुछ मिसालें देखी। अब हम अगली मश्क पे चलते हैं जो कि मद्दा कबीरा की मश्क है, और उसी मश्क में से फिर मैं कुछ दोस्तों को मदऊ करूंगा कि मेरे साथ इन अल्फाज की प्रैक्टिस भी करें। अभी जो पहला लफ्ज मद्दा कबीरा के उस मिसाल के तौर पे है उसको हरूफ मुक़त्तिआत भी में से भी कहते हैं। कुरान करीम में टोटल 29 सूरतें ऐसी हैं, 29 सूरतें ऐसी हैं जिनका आगाज हरूफ मुक़त्तिआत से होता है, और उन 29 सूरतों में 14 अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं इन टोटल जिनको हरूफ मुक़त्तिआत को बनाने के लिए इस्तेमाल किया है अल्लाह ताला ने। तो उनका भी हम प्रैक्टिस करते हैं कि कैसे। मसलन अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। तो जो पहला लफ्ज हमने पढ़ा अलिफ लाम मीम, इसमें मद्दा कबीरा है, यानी उसका रूल जो है वो 4 से 5 सेकंड का रूल है, और अगर आप क़िरात में पढ़ रहे हैं तो उसको उस हिसाब से पढ़ना है। हामीम। अब आपने देखा कि अलिफ लाम मीम मिला के मीम पढ़ा गया, और हा मीम में क्योंकि शद नहीं है मीम के ऊपर, इसको अलग अलग पढ़ा गया। हामीम। तो आपने डिफरेंस नोट किया होगा। अगला लफ्ज देखते हैं तुदर्रूहुन्न। यहाँ पे हा नून के साथ मिल रहा है हल्की सी नेजल साउंड के साथ। अगला लफ्ज जन्नुन।
اب اگلا لفظ دیکھتے ہیں. ایک منٹ ایک میں وضاحت کرنی چاہتا ہوں موئی صاحب. جی جی. اچھا ایک میں وضاحت کرنی چاہتا ہوں یہاں پہ کہ دو چیزیں. ایک تو یہ جو ابھی رول موئی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ نے 3 سے 5 سیکنڈ تک ہم پڑھ سکتے ہیں, تو وہ اس لحاظ جب آپ نے ایک موڈ سلیکٹ کر لیا کہ آپ نے تلاوت کے دوران 3 پڑھ رہے ہیں, تو پھر آپ کی وہ پوری تلاوت کے دوران وہی موڈ رہنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک آیت میں 3 والا رول اپلائی کرتے رہیں اور کسی آیت میں 5 والا کرتے رہیں, کسی جگہ آپ جو 4 والا کر لیں. تو جو آپ جس قسم کی تلاوت آپ کر رہے ہیں, تو پھر اگر آپ 3 والی کر رہے ہیں تو ساری آپ کی اس تلاوت کے دوران وہ 3 سیکنڈ والا رول اپلائی ہونا چاہیے. بالکل. ایک اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی وہ یہ بتایا تھا کہ جب 2 علامات حرکات و علامات 2 ہوں تو جو بڑی مد ہے اسی کے مطابق ہم نے پڑھنا ہے, وہ دونوں ایڈ نہیں ہونی. اچھا ٹھیک ہے. وہ دونوں ایڈ نہیں ہونی اور جو بڑی مد ہے اسی کے مطابق ہم نے آپ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ صاحب جو نون ساکن ہے وہ کسی جگہ پر 2 سیکنڈ کا گننا ہوگا, کسی پر نہیں ہوگا, واضح پڑا جائے جیسے وہ ہم پڑھیں گے جب آئے گا نا, ساری تفصیل بتا دیں گے. تو لیکن یہ کہ ہاں یہ کیونکہ حافظ صاحب بھی سنتے ہیں تو میں نے کہا یہ میں وضاحت کر دوں. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وضاحت کر دیں جائے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا لفظ جو ہے اس کو پڑھتے ہیں. اللہ. اب یہاں پہ غلطی سے اگر ہم حمزہ الف کو علیحدہ اور الف مدہ کو علیحدہ پڑھیں تو غلط ہو جائے گا. اللہ. اسی طرح اگلا والصافات الحاقة يوادون حاج حافين طاسين میم. آپ نے دیکھا کہ طا اور سین علیحدہ علیحدہ حروف ہیں اور میم مل رہا ہے with a slight 2 second nasal sound. تو اس کو اسی طرح سے پڑھنا ہے ہم نے. اگلا حرف جو ہے قرآن کریم کے حروف مقطعات میں سے ایک ایسا ہے جس میں سب سے زیادہ لمبا سانس کھینچنا پڑتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ کاف کے اوپر مدہ کبیرہ 4 to 5 seconds, ہا کے اوپر فتحہ اشباعیہ 2 seconds, یا کے اوپر فتحہ اشباعیہ 2 seconds, عین کے اوپر مدہ کبیرہ 4 to 5 seconds, صاد کے اوپر 4 to 5 seconds. تو اگر آپ ٹوٹل کریں 4 + 4 + 4 12 seconds + 4 تو ٹوٹل آپ کو کوئی 14 seconds کا سانس کھینچنا پڑتا ہے. تو جب آپ نے خوبصورت تلاوت کے لیے اس کو پڑھنا ہو, یہ ہمیشہ چیلنجنگ یہ والا لفظ جو ہے, تو میں ٹرائی کرتا ہوں, آپ لوگ بھی اپنی اپنی جگہ جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو ٹرائی کیجیے گا. کیف ہے یا عین صاد. تو آپ نے دیکھا کہ اس میں سب سے زیادہ آپ کو سانس کھینچنا پڑتا ہے. پوری تلاوت کے دوران یہ رول ہے کہ جب آپ حروف کو کہیں پہ بھی آدھا نہیں آپ توڑ سکتے, تو اس کو پورا آپ نے کرنا ہے اور اس حساب سے سانس کو بحال رکھنا ہے. تو اب میں امان صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ دوستوں کو ہم آن لائن لیتے ہیں تاکہ اگلی لائنیں جو ہیں کچھ دوست پڑھیں اور پھر ہم دیکھیں کہ اس میں اگر کہیں پہ غلطی ہے تو اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے. کوئی دوست ہاتھ کھڑا کریں گے, کوئی ایک جو پڑھنا چاہے؟ چلیں میں آپ کو انمیوٹ کروں. ولید صاحب آپ پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا حال ہے بیٹا؟ جی میں ٹھیک. چلیں پڑھیں پھر. یہ
یہ والی لائن. جی اعوذ باللہ من یہ الشیطان الرجیم بسم اللہ. یہ جو حروف مقطعات ہے نا، یہ ہم علیحدہ سے ایک اس کی پریکٹس رکھیں گے. کافی یہ جیسے معیسہ نے بتایا کہ سانس کھینچنے میں یہ چاہیے پریکٹس، تو اس کی ہم علیحدہ سے بھی انشاءاللہ کسی اور پریکٹس رکھیں گے. چلیں بیٹے پڑھیں. بدائنها. ایک تو یہ کہ اس کو تھوڑا سا زیادہ اسٹریچ کرنا ہے، اور طا کو دوبارہ ادا کیجئے ایک دفعہ پلیز. بطائنها. ٹھیک ہے، صحیح. اگلا لفظ. مدهامتان. جی دال پہ ہلکے سے وہ ہوگا، قلقلہ ہوگا. مدهامتان. مدهامتان. ٹھیک ہے. على الله. یہ پہلے الف میں آپ نے اوپر کیا ہے؟ یہ الف کے اوپر کیا ہے بیٹے؟ فتح. فتح فتح. اشبائیہ. آپ نے فتح ہی پڑھا ہے، لیکن آپ اس لیے کہ آپ کو یہ فتح نہیں ہے، پہلے پہچان کرنی سیکھیں کہ یہ فتح نہیں ہے، اس لیے آپ نے پڑھا بھی اس کو فتح کی طرح تھا. چلیں دوبارہ پڑھیں پلیز. اب آپ یہ نے تھوڑا سا مدہ زیادہ کی لمبا ہو گیا. ہاں یہ زیادہ لمبا ہو گیا. اب پھر پڑھیں. ابھی یہ میں نے لا بھی تھوڑا سا زیادہ لمبا کر دیا، 2 سیکنڈز. لا بھی اللہ جو ہے وہ بھی 2 سیکنڈز. اگلا لفظ. دابت. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ حسن جزاک اللہ. اب اور ہم دوست نہیں اب ہم نا ٹھیک ہے. ادھر چلتے ہیں شاد کی طرف. یہ پریکٹس ہم نا میں چاہتا ہوں حروف مقطعات کی اچھی پریکٹس چاہیے. میں اس کو پورا ایک لیسن ہم اس کو ریپیٹ رکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جزاک اللہ. بہت شکریہ سر. رفیع صاحب. جی سر. سر آپ آج ہمیں پریکٹس کرائیں تشدید کی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم کریں گے تشدید کی پریکٹس، اور ماشاءاللہ بڑی یہ دلچسپ ہے اور بڑی آسان ہے. تھوڑا سا غور کریں گے تو اگر کسی حرف کے اوپر شدہ کی علامت ہو تو اس کو مشدد کہا جاتا ہے. نون مشدد سے مراد ہے حرف نون علامت شدہ کے ساتھ، یعنی میم مشدد کا مطلب ہوگا اس میم پر علامت شدہ موجود ہے. در حقیقت ایک مشدد حرف بالترتیب ایک ساکن اور ایک متحرک حرف کا مجموعہ ہوتا ہے. عربی طرز تحریر میں ان کو علیحدہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ ایک ہی حرف پر علامت شدہ کے ساتھ اس کو ظاہر کیا جاتا ہے. ایک مشدد حرف کو اس کے مخرج پر پہلے ساکن اور پھر مان بعد اس کی حرکت ادا کریں. جیسے آپ کے سامنے لفظ ہے ربی، تو یہ مجموعہ ہے رب اور بی، اس لیے ہم اس کو ٹھہر کے ادا کرتے ہیں ربی، یعنی ربی نہیں ربی. تو اس کے ہم آج پریکٹس کریں گے انشاءاللہ تعالی. آگے دیکھیں آپ، پہلا جو لفظ ہے بدی، نہ تو اس کو بدی کریں گے، کسرہ کو آواز لمبی نہیں کرنی، صرف 1 سیکنڈ ہی اس کا رول ہوگا، 1 سیکنڈ ہی لمبائی ہوگی. اور بدی دال پر تھوڑا ٹھہر کے، تاکہ وہ جو مجموعہ ہے اس کا واضح ہو کہ یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، 2 ساؤنڈز کا. بدی. آگے نو بدی لا، نو بدی لا، یہاں لا بھی لمبا نہیں ہوگا، نو بدی لا. ابن، ابن. آگے ہے مو ابن، مقبن. بری، بری. آگے بریزت، بریزت. زکا، کاف بری کے بعد میں 2 سیکنڈ آگے اس کے پتہ اشبائیہ ہے. زکا یا زکا،
یہاں پر یا کیونکہ اس پر کوئی سائن نہیں اس لیے وہ سائلنٹ ہے، تو یا زکا. آگے ہے سبی، سبی، وی لمبا نہ ہو، سین سمالی فیس، سبی. نسبیہ، یہ نسبی یا نہ بن جائے، نسبیہ. مہی، یعنی ماہی نہیں، مہی، 2 ایکشن اس کے. آگے یہی ساؤنڈ استعمال ہوا ہے، فمہلی، فمہلی، فمہلی. تنفس، تنفس، یعنی ہر جو 1 سیکنڈ کا ساؤنڈ ہے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں آخر پہ، لمبی آواز نہیں ہونی دینی. قد، قاف تھک لیٹر ہے موٹی آواز میں، قد، فقدرہ، فقدرہ، را کے پر کر کے، قاف کی آواز موٹی اور ہو انورس دمہ ہے 2 سیکنڈ. فقدرہ کر، کاف تھک لیٹر، را پر کر کے، کر. مکرمتن، مکرمتن. سجی، سجی، یہاں بھی یا کو لمبا نہیں کیا جائے، سجی 1 سیکنڈ آخر پہ. سجی رت، سجی رت، را کو پر کر کے، سجی رت، اور رت بھی نہ ہو، کلکنا، استا پر کلکنا نہ ہو جائے، ڈھیلی آواز نہیں کرنی. آگے سجی، سجی، سجیرت، سجیرت. سبی، سبح، سبح، 2 ہا ہے، پہلے ہا ساکن ہے پھر اوپر اس کے اوپر دمہ ہے. سبح، یعنی بہ سے ہوا ٹھہرے گی، اس کے بعد اگلا ساؤنڈ آخری دا ہوگا، سبح. چلیں آپ کوئی دوست لیں رفیع صاحب. تو آپ جو دوست پریکٹس کرنا چاہتے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ امان صاحب اس کی پھر اس کو. محمود احمد صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پلیز ایکسیپٹ کریں. سوری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. تتالو، نہیں، یہ دیکھیں پہلے ساؤنڈ پر 2 نقطوں والا تا ہے باریک آواز میں، دوسرا تو آپ پر کر کے، پہلا تو ہوگا پہلا ساؤنڈ، ایک ساؤنڈ جو ہوگا تتو، تتو لی، تتوالی او. بولیں دوبارہ بولیں پلیز. تتالو، تتوالی او، ٹھہر کے تو آپ پر تھوڑا ٹھہریں گے، تھوڑا توقف کریں گے. تتوالی او. جی تتالو. آگے رجت سے، رجت، تی لمبا ہو گیا، رجتی، رجتی. رجت، یہی اصل گیم ہے، کنٹرول کرنا ہے آواز کو بس، اور کچھ بھی نہیں، کوئی مشکل نہیں قرآن کریم پڑھنا. غصتن، وصفا، کیونکہ یہ ٹک لیٹر ہے، وصفاتن، وصفاتن. بولیں دوبارہ، غصتن، وصفا، وصف، تاکہ سننے والے کو پتہ لگے کہ سواد بولا جا رہا ہے، چین سمجھ نہ آئے، اس لیے کلیئر کر کے ذرا. غصتن، شاباش. آگے جی، درتن، اب را کو پر کر کے بولیں دوبارہ ذرا، را پر ٹھہر کے. جی ذرتن، جی، ذراتن، ٹھیک ہے. اور کوئی دوست نے؟ تفرقہ. نہیں چلیں، جزاکم اللہ. جی آگے نیکسٹ میں لیتا ہوں. جی اور کوئی دوست کون؟ محمود صاحب، میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں. محمود صاحب السلام علیکم. السلام جی. جزاکم اللہ. چلیں آئیں، اب یہ پڑھیں یہاں سے. تفرقہ. آپ پہلے مجھے بتائیں گے یہاں کیا کیا چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے؟ رے کا جو شد ہے رے میں، اس کا خیال رکھنا ہے. پہلے جو پہلا ساؤنڈ ہے کیا، اس پہلے جو تا پہ کیا دھیان رکھنا ہے یہ بتائیں. چلے تفارق، نہیں
تا پہ 2 ڈاٹس پر تا اس کے اوپر فتح ہے نا, تو یہ 1 سیکنڈ رول کا خیال رکھنا ہے ادھر. پھر فا پر یہی رول خیال رکھنا ہے, اور را پر تشدید اور ساتھ پر کر کے پڑھنا ہے, اور آواز لمبی نہ ہو یہ بھی. ٹھیک ہے. اور آگے آخری حرف پر بتائیں کیا رول دیکھنا ہے ہم نے, کیا رول دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. جی تفرق. ہاں ایک او موٹا کر کے او, تفرق را او. قدر. را کو پر کر کے جب بھی فتح ہوگی را پر تو پر کر کے پڑھیں گے قاف تھک لیٹر قدر دا قدر قدر. قدر. خفت. شاباش. خفت. ٹھیک ہے, خفت ٹھیک ہے. یتقدم. یہ دیکھیں میم پر فتح ہے نا, 1 سیکنڈ اس کو بریک لگائیں, کنٹرول کریں اس کو. یتقدم, یہ ایک فل سٹاپ جتنا ٹائم لگے بس, جتنی فل سٹاپ لگاتا ہے بندہ. ما یتقدم. یتقدم. ہاں ایک دفعہ اور قاف کو موٹا کر کے بولیں قد قد یتقدم. یتقدم. چلیں شکریہ بہت بہت سر آپ کے. اب کوئی اور دوست مسرور صاحب, مسرور صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. اوکے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی بیٹا پڑھیں. کرت. بیٹے دیکھو کروت. ہاں جی. یہ تن نہیں اور کر رہا نہیں, سیدھا کر رہا نہیں. را پر فتح ہے, دوبارہ ٹرائی کرو, را کو پر کر کے بولو اور تن شارٹ بولو بالکل. کروتن. 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 تنزل. تھوڑا سا ٹھہرنا اس پر, تشدید پر. تنزل. جی بستی. شاباش. سجہ. نہیں آرام سے دیکھو, سجا نہیں ہے. سجہ. سبح. نہ ہا کو اپنے لمبا کر دیا, 1 سیکنڈ کا رول اپلائی کرو. سبح سبح. سبح. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. بہت شکریہ. چلو بیٹے اب ہم ایک اور کسی دوست کا. طاہر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. السلام علیکم. جی السلام علیکم رحمۃ اللہ. طاہر امین. جی سر آپ یہاں سے پڑھیں. یسبح فی الذات. نہیں اس کو زواد کو کلیئر کریں. پھر رواتن, پھر رواتن. فی الذات. کذب. کذبتم. بس وہاں پر کلکلا ہوگا. کذبتم, دوبارہ بولیں. کذبتم نہیں زب پہ آواز ڈیلی کریں. کذبتم. کذبتم. شاباش, ٹھیک ہے. سجدہ. چلیں آگے کسی اور کو موقع دیتے ہیں. یہ جزاک اللہ, بہت شکریہ آپ کا. اور کون ہے دوست؟ کوئی دوست کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں, وہ ہاتھ تھا کو میں لے نہیں سکتا, کھڑے تو ہیں, میری مجبوری ہے. تو طاہر صاحب آئی فون. طاہر صاحب میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں, پلیز ایکسیپٹ کریں. طاہر صاحب ہو سکتا کوئی. طاہر امین میں نے ابھی پڑھا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو پھر ہاتھ نیچے کر لیں پلیز. اچھا ٹھیک ہے, جزاک اللہ. مسرور صاحب نے پڑھ لیا تھا. چلے ولید صاحب نے بھی پڑھا تھا, لیکن چلے لیتے ہیں. ولید صاحب آپ پڑھیں. جی بس جی فسب نہیں, اس پہ تھوڑا ٹھہر کے اس کے بعد تشدید پڑھنا. فصب صب فصبا نہیں, فصب فصب. بشیر. بشرا, ٹھیک ہے. بشیر. کسیبن. یہ دیکھیں کا سوجی سوجی کا سوجی بن کا سوجی بن. دوبارہ بولیں.
कसय्यिबिन। अच्छा बात सुने, हमने पहली लेसन में देखा था कि 4 गलतियां हम अमूमन कौन सी करते हैं, तो उनमें से एक गलती थी कि हम एक हरकत को दूसरी हरकत में तब्दील कर देते हैं। तो या ये देखें, या के नीचे कसरा था और आपने इसे सही या करके पढ़ दिया था, ऊपर फतह पढ़ दिया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि एक जो हरकत उसके ऊपर है उसी के ऊपर है ना। चलें, जज़ाकुमुल्लाह। अब 2-3 मिनट रह गए हैं। कोई और दोस्त, बिशारत साहब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज एक्सेप्ट करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें, ये पढ़ें। फुस्सिला, ये देखें आपने फुज्जी, उनके नीचे कसरा है, 1 सेकंड का रूल है। फुज्जी, पहले जीम पर ठहरें, फिर उनकी कसरा अदा करें। फुज्जी रत बोलें। हाँ ठीक है, अच्छा मैंने ठीक है, मैं असल में गलती से नीचे लाइन पढ़ गया था। फुज्जी रत, नहीं जी नहीं, फुज्जी बोलें। फुज्जी रत, फुज्जी रत। नहीं, मैं कह भी रहा हूँ फुज्जी रत, नहीं फुज्जी रत। नहीं, फुज्जी क्यों कह रहे हैं? फुज्जी ऐसे बोलें, फुज्जी। इसको शादी वाली पे थोड़ा सा लंबा नहीं करना। फुज्जी हो गया ना, फुज्जी। रुके ना उसके ऊपर थोड़ी देर, जी को लंबा नहीं करना। जी के नीचे कसरा है, 1 सेकंड। जी फुज्जी रत, फुज्जी रत। आगे फा मखीले, यही तो बुनियादी बातें बताई जा रही हैं कि फा पर फतह है तो 1 सेकंड फा, दूसरा मह, मिला के बोलें। फा नहीं करना, फा छोटा सा बिल्कुल। फमखीली नहीं लेनी, फमखीली। चलो मैं पढ़ देता हूँ आगे 3 लफ्ज, क्योंकि टाइम भी खत्म हो रहा है। फमखीली, आगे है आगे है फसल्ली, फसल्ली जी, फसल्ली नहीं, सल्ली, स्वाद को मोटा करके, पुर करके, फसल्ली। आगे है ली रब्बी, रा को पुर करके, ली रब्बी का, ली रब्बी का। आगे टाइम तो खत्म हो रहा है ना। चलें, बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह। आपने हिम्मत करके आए आप। तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है, जैसे रफ़ी साहब बता रहे थे कि आपने जो हरकत है ना उनको देखना है कि वो 1 सेकंड कहाँ पढ़ना है और 2 सेकंड कहाँ पढ़ना है। वो आपके लिए ये बहुत बड़ी गलती है, तो इनको घर में प्रैक्टिस करें। सिर्फ ना फतह, कसरा, दमा प्लीज सीखें, ठीक है। तो अब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज की क्लास का। तो अगर कोई सवाल है या कोई चीज़ आप बात पूछना चाहते हैं तो ये फ़ोन नंबर आप नोट कर लें, इसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज। तो वो फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको जवाब देंगे, क्लास में भी दे सकते हैं और डायरेक्टली आपको भी दे सकते हैं। तो दूसरी मैंने ये कहना था कि ये तमाम क्लासों की वीडियोज़ जैसे भट्टी साहब ने बताया था कि अवेलेबल हैं, आप उनको बार बार देख के उनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और मैं ये भी दरख्वास्त करूँगा कि आप यूट्यूब चैनल पर जब तालीमुल कुरान के जाएँ तो उसको सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकुमुल्लाह, आप सबका शामिल होने का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व अगली बरकातहू। क्लास का भी बता दें कि ट्यूसडे अगली को क्लास इंशाल्लाह ताला ट्यूसडे को शाम 7 से 8 बजे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।